بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے دوستوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 30 رمضان 2024، تو آج ویڈیو لے کر آیا ہوں عید کے بارے میں کہ عید کیونکہ کل سے عید ہے یہاں پر سعودی عرب میں، اور بہت قوی امکانات ہے کہ پاکستان میں بھی اس بار سعودیہ کے ساتھ عید ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو عید کے بارے میں جملے بتاؤں گا کہ آپ سعودیوں کو کس طرح سے عید مبارک کہہ سکتے ہیں۔ عید مبارک میں جو آپس میں مبارکباد ہوتی ہے عید کی، تو اس کو ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ، اگر آپ کوئی آپ بالکل جو کامن سا جملہ ہے وہ ہے ہیپی عید۔ ہیپی عید، خوشیوں والی عید، خوشیوں والی عید، عید سعید۔ عربک میں کیسے بولیں گے؟ عید سعید۔ یہ بالکل کامن سا جملہ ہے، عید سعید، ہیپی عید یعنی خوشیوں والی عید۔ اب ہم آتے ہیں جملوں کی طرف کہ کوئی آپ نے کس طرح سے عید مبارک کرنا ہے، وہ آگے سے کیسے رپلائی دے گا، فیمیل کو کس طرح سے کرنا ہے، زیادہ لوگوں کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، تو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بالکل جو کامن سی سب سے پہلا جو طریقہ مبارکباد کا وہ ہے، آپ کسی سے کہیں کل عام وانت بخیر، کل عام وانت بخیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پورا سال خیریت کے ساتھ رہیں، پورا سال آپ سارا سال آپ خیریت کے ساتھ رہیں۔ کل عام وانت بخیر، آپ سارا سال خیریت کے ساتھ رہیں، آپ سارا سال خیریت کے ساتھ رہیں۔ کل عام وانت بخیر، آپ سارا سال خیریت کے ساتھ رہیں۔ اس کا جو رپلائی آئے گا وہ اگر آپ نے کسی سے کہا یا کسی نے آپ سے کہا ہے تو اس کا جو رپلائی آئے گا وہ رپلائی ہوگا وانت بخیر وانت بخیر وصحہ وسلامہ۔ آپ بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ خیریت سے رہیں، آپ بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ خیریت سے رہیں۔ وانت بخیر، اور آپ بھی خیریت سے رہیں۔ وصحہ وسلامہ، صحت اور سلامتی کے ساتھ آپ بھی خیریت سے رہیں۔ یہ تو ہو گیا اگر کوئی ایک میل کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کل عام وانت بخیر۔ اگر کوئی فیمیل ہے تو وہ انت کی جگہ وہ انتی آ جائے گا، کل عام وانتی بخیر، کل عام وانتی بخیر۔ تو اس میں جو رپلائی ہوگا اس میں بھی تھوڑی چینجنگ ہو جائے گی، وہ انتی آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ کہنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ان کو آپ کہنا چاہتے ہیں عید مبارک کا جو پہلا طریقہ ہے، آپ کہیں گے کل عام وانتم بخیر۔ پھر وانتا بھی نہیں آئے گا، وانتی بھی نہیں آئے گا، آئے گا وانتم بخیر۔ کل عام وانتم بخیر یعنی پورا سال آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ رہو۔ اس کا جو رپلائی آئے گا وہ بھی اس طریقے سے آئے گا وانتم بخیر وصحہ وسلامہ، وانتم بخیر وصحہ وسلامہ، آپ لوگ بھی سلامتی اور صحت کے ساتھ خیریت سے رہیں۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے، دوسرا طریقہ عید مبارک کہنے کا۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اس سے کہنا چاہتے ہیں عید مبارک، سمپل عید مبارک، آپ کہیں گے عیدک مبارک، عیدک مبارک، عید مبارک ہو، عیدک مبارک، تمہیں عید مبارک ہو، تمہیں عید مبارک ہو، عیدک مبارک، تمہیں عید مبارک ہو۔ اس کا جو رپلائی آئے گا وہ کیسے آئے گا؟ علینا وعلیک، علینا وعلیک، ہمیں بھی اور تمہیں بھی مبارک ہو یہ عید، ہم پر بھی اور تم پر بھی یہ عید مبارک ہو، ہمیں بھی یعنی ہم پر بھی اور تم پر بھی یہ عید مبارک ہو۔ تو یہ ہو گیا ون میل کے لیے۔ کوئی فیمیل ہے، فیمیل کو آپ کہنا چاہتے ہیں بھائی تمہیں عید مبارک ہو، آپ عربی میں کہیں گے عیدک مبارک، عیدک، دال کے نیچے زیر آ جائے گا، عیدک مبارک، تمہیں عید مبارک ہو، عیدک مبارک، تمہیں عید مبارک ہو۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیمیل آپ سے کہہ رہی ہے کہ عیدک مبارک، عیدک مبارک، کوئی فیمیل آپ سے کہہ رہی ہے کہ تمہیں عید مبارک ہو، آپ اس کو کیسے رپلائی کریں گے؟ علینا وعلیکی، علینا وعلیکی، ہم پر بھی اور تم پر بھی، علیک ون میل کے لیے، علیکی فیمیل کے لیے، علینا وعلیکی، ہم پر بھی اور تم پر بھی مبارک ہو یہ عید، علینا وعلیکی۔ میل کے لیے کہتا ہے علینا وعلیک رپلائی، فیمیل کے لیے علینا وعلیکی۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو آپ اسی طریقے سے کہیں گے عیدکم مبارک، عیدکم مبارک۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کہیں گے عیدکم مبارک، تم سب کو عید مبارک ہو، عیدکم مبارک، تم سب کو عید مبارک ہو۔ اس کا رپلائی کیسے آئے گا؟ علینا وعلیکم، علینا وعلیکم، ہم پر بھی اور تم سب پر بھی عید مبارک ہو، علینا وعلیکم، علینا وعلیکم۔ اس کے علاوہ جو ایک اور تیسرا طریقہ ہے وہ ہے کوئی آپ سے کہتا ہے من العائدین، من العائدین،
عائدین مطلب ہم لوٹنے والوں میں سے ہو. لوٹنے والوں کا کیا مطلب؟ عید ہم پر دوبارہ لوٹے، یعنی ہم عید کو دوبارہ حاصل کریں. ہم عید کو دوبارہ حاصل کریں، ہماری زندگی میں دوبارہ سے عید آئے. اس کا جو مفہوم ہے ہماری زندگی میں دوبارہ سے عید آئے. تو اگر ایک اور یہ بھی طریقہ کار ہے مبارکباد دینے کا. آپ سمپلی کہہ دیں من العائدین، من العائدین، من العائدین. اس کا جو رپلائی آئے گا وہ آئے گا من الفائزین، من الفائزین. اس کا کیا مطلب ہے فائزین؟ فائز کہتے ہیں جیتنے والے کو، اصل میں جو عربک میں اس میں فائز کہتے ہیں جیتنے والے کو. تو من الفائزین اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا ثواب جیتنے والوں میں سے ہوں، اللہ کا ثواب جیتنے والوں میں سے ہوں. تو اس کا من العائدین کا کیا رپلائی ہو گیا؟ من الفائزین. کوئی آپ سے کہہ رہا ہے من العائدین، آپ اس کو رپلائی کیا کریں گے؟ من الفائزین. یا اگر وہ آپ سے من الفائزین کہہ رہا ہے، اگر آپ اس کا رپلائی دیں گے من العائدین، یعنی وائس ورسا، الٹ. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے من العائدین، وہ آپ سے کہے گا من الفائزین. اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں من الفائزین، آپ کہہ دیں من العائدین. تو یہ تیسرا طریقہ ہے عید مبارک کہنے کا. ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر آپ کو دونوں ملا کر کہے، اگر آپ کو کوئی مبارکباد دے رہا ہے عید کا، یا آپ کسی کو مبارکباد دے رہے ہیں اور آپ دونوں ملا کر کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں من العائدین الفائزین. اگر یہ دونوں برابر کوئی دونوں ملا کر کہہ رہا ہے من العائدین الفائزین، تو اس کا رپلائی آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس کا رپلائی من الفائزین تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے پہلے سے آپ کو کہہ دیے من الفائزین. تو ایسی سچویشن ہو کہ دونوں ملا کر کہہ رہا ہو کوئی من العائدین الفائزین، آپ اس کا رپلائی کیا کریں گے؟ من السالمین الغانمین، من السالمین الغانمین. اس کا کیا رپلائی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ من السالمین الغانمین مطلب ہم اللہ کی طرف سے جو سلامتی ہے اور جو اجر ہے ہم اس کے مستحق ہوں، ہمیں وہ اللہ کا اجر اور سلامتی ملے. من السالمین الغانمین، من السالمین الغانمین. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو عید مبارک کا، آپ نے اس کو کہا من العائدین الفائزین، وہ آپ کو کیا رپلائی کرے گا؟ من السالمین الغانمین. یا کوئی سعودی ہے، اس نے آپ کو عید مبارک کی ہے، اس طریقے سے کہی ہے، اس نے کہا ہے آپ کو من العائدین الفائزین، آپ اس کو رپلائی کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے من السالمین الغانمین، من السالمین الغانمین. تو یہ چوتھا طریقہ ہو گیا. ایک اور طریقہ ہے وہ ہے ینعاد عیدکم، ینعاد عیدکم، عید لوٹے. ینعاد عیدکم، تمہاری طرف عید لوٹے، یعنی تمہاری زندگی میں دوبارہ سے عید آئے. وہی جو پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں، وہی دوبارہ سے ایک اور طریقہ ہے بولنے کا. ینعاد عیدکم، ینعاد عیدکم، تمہاری طرف عید لوٹے، یعنی تمہاری زندگی میں دوبارہ عید آئے، تمہاری زندگی میں دوبارہ عید آئے. اس کا رپلائی آپ کیا کریں گے؟ احنا و ایاکم، احنا ہم بھی، و ایاکم اور تم بھی، یعنی ہم پر بھی عید آئے، تم پر بھی دوبارہ سے عید آئے. کیا طریقہ ہے؟ ینعاد عیدکم، ینعاد عیدکم، عید تمہاری طرف لوٹے یا تمہاری زندگی میں دوبارہ سے عید آئے. رپلائی کیا کریں گے؟ احنا ہم بھی، و ایاکم اور تم بھی، یعنی ہم پر بھی دوبارہ عید آئے اور تم پر بھی دوبارہ عید آئے. تو یہ اس کا رپلائی ہے. پھر ایک مرتبہ سمجھاتا ہوں. آپ نے کسی کو کہا ینعاد عیدکم، ینعاد عیدکم، تمہاری طرف عید لوٹے یا تمہاری زندگی میں دوبارہ سے عید آئے. آپ نے کسی کو عید مبارک اس طریقے سے کہا، وہ آپ کو رپلائی کیسے کرے گا؟ احنا و ایاکم، احنا و ایاکم، ہم پر بھی اور تم پر بھی دوبارہ سے عید آئے. تو ایک اور اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے وہ ہے عساکم من عوادی، عساکم من عوادی. عساکم میں امید کرتا ہوں، میں تمہارے لیے امید کرتا ہوں. عسا کہتے ہیں امید کو، ٹھیک ہے. عساکم میں تم سب کے لیے امید کرتا ہوں، من عوادی یعنی تم لوٹنے والوں میں سے ہو. لوٹنے والوں میں سے کیا مطلب؟ تمہاری زندگی میں دوبارہ سے عید ہے. وہی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہی دوبارہ سے آ رہا ہے، لیکن طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے. طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے. میں آپ کو یہ سب اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ کسی بھی طریقے سے بولی جا سکتی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ بول رہے ہو من العائدین تو آپ کنفیوز ہو جائیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا رپلائی ہے. تو مطلب تقریباً سب کے سیم ہی ہے، لوٹنے والوں میں سے. تو عساکم من عوادی، میں تم سب کے لیے امید کرتا ہوں کہ تم لوٹو، یعنی تمہاری زندگی میں دوبارہ سے عید آئے. عساکم من عوادی، میں تم سب کے لیے امید کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں دوبارہ سے عید آئے. اس کا رپلائی کیا آئے گا؟ ینعاد علینا و علیکم، ینعاد لوٹے، علینا ہم پر بھی، و علیکم اور تم سب پر بھی.